السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی کا تحفہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں تاکہ درود کریم کی بے انتہا برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دنیا میں بت پرستی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اللہ کے نبی ہر زمانے میں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ سیدھا راستہ چھوڑ کر شرک اور بت پرستی اپناتے رہے۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر شیث اور ان کی اولاد نے انہیں ایک غار میں دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی شیث کی اولاد اپنے دادا کی قبر پر جاتی اور انہیں یاد کرتی۔ قابیل کے بیٹے ہنوک نے اپنے بھائیوں سے کہا، شیث کی اولاد کے پاس تو آدم کی قبر ہے جہاں وہ اپنے دادا کی یاد میں جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہنوک نے اپنے خاندان کے لیے لکڑی سے ایک بت تراشا تاکہ وہ آدم کی یاد میں اس بت کے پاس جا سکیں۔ اس طرح ہنوک بن قابیل نے پہلا بت بنایا۔ صدیاں گزرنے کے بعد انسانی آبادی اور نسل بڑھتی گئی۔ اس زمانے میں انسانی عمر بھی سینکڑوں سال کی ہوا کرتی تھی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بڑے نیک لوگ تھے جو باری باری کر کے 1 مہینے کے اندر وفات پا گئے۔ ان نیک لوگوں کی وفات سے ان کی قوم بہت زیادہ غمگین تھی۔ قابیل کے ایک بیٹے نے ان لوگوں سے کہا، تم لوگ اپنے پیاروں کے چلے جانے سے بہت زیادہ غمزدہ ہو، کیوں نہ میں تمہیں ان کی تصویریں بنا دوں جنہیں دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ۔ اس نے ان 5 لوگوں کی تصویریں بنا دیں اور انہیں جگہ جگہ رکھ دیا۔ لوگ ان لکڑیوں پر بنی ہوئی تصویروں کے پاس جاتے اور اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتے تھے۔ ایسا کئی نسلوں تک ہوتا رہا۔ لوگ اپنے بزرگوں اور رشتہ داروں کو عزت اور محبت سے یاد کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہ قوم قابیل کی اولاد تھی۔ اللہ کریم نے اپنے نبی حضرت ادریس کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم ان تصویروں بتوں کی عبادت نہ کرو، ایسا کرنا شرک ہے۔ اس قوم نے حضرت ادریس کی بات نہ مانی۔ اللہ کے نبی نوح کے آنے تک لوگ بتوں کی عبادت میں بہت سخت ہو چکے تھے۔ اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ سب لوگ ہی بت پرست تھے۔ اس زمانے میں بھی لوگ اللہ کے دین پر عمل کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم ماننے والوں کو اپنی کشتی میں سوار کیا۔ اس وقت حضرت نوح کی عمر 600 سال تھی۔ جب اللہ کا دین ماننے والے کشتی میں سوار ہو گئے تو پانی کے سیلاب اور بارش کے عذاب نے اس کی قوم کو آ لیا اور اس پانی نے ساری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سیلاب نوح میں پہاڑوں پر رکھے ہوئے لکڑی کے تختے جن پر تصویریں بنی ہوئی تھیں اور لوگوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، پانی میں بہہ گئے۔ پانی کی لہریں انہیں ادھر ادھر لے جاتی رہیں۔ جب پانی اترا تو یہ تختے جدہ کے قریب ساحل پر رک گئے اور صدیوں وہیں پڑے رہے۔ زمانے کی تبدیلیوں اور طوفان میں یہ تصویروں والے لکڑی کے تختے ریت اور مٹی کے اندر دب گئے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانے کا بہترین صورت میں کام انجام دیا۔ ایک ایسی جگہ اپنی اولاد کو بسایا جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر اللہ کریم کی عبادت کے لیے ایک گھر بنایا جسے ہم بیت اللہ یا کعبہ کہتے ہیں۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قوم بھی پھیلتی گئی اور مکہ کے دور علاقوں میں جا بسی۔ وہ لوگ جاتے ہوئے کعبہ سے محبت کے اظہار میں کعبہ کے پتھر برکت کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ اپنے شہروں اور گھروں میں رکھ کر ان پتھروں کا طواف ایسے ہی کرنے لگے جیسے وہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اسی نے وقت کے ساتھ ساتھ بت پرستی کی شکل اختیار کر لی۔ لوگ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھول گئے، توحید کے ماننے والے مشرک بن گئے۔ بنی اسماعیل میں سب سے پہلے بت پرستی کرنے والے کا نام حذیل بن مدرکہ تھا۔ ایک زمانے کے بعد مکہ میں بنی جرہم قبیلہ کی حکومت تھی۔ بنی خزاعہ کے عمرو بن لحیہ نے بنی اسماعیل کے ساتھ مل کر بنی جرہم کو شکست دی اور انہیں مکہ سے نکال دیا۔ اس کے بعد عمرو بن لحیہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد عمرو کو ایک بیماری نے آ لیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ملک شام میں بلقا کے مقام پر ایک گرم چشمہ ہے، اگر تم وہاں جا کر غسل کرو تو تمہیں اس بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ عمرو ملک شام گیا اور اس چشمے سے غسل کے بعد واقعی وہ تندرست ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ بلقا شام کے لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ سب عمرو کے لیے نیا تھا۔ وہ بتوں اور لوگوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے غور سے دیکھ رہا تھا۔ عمرو نے ان لوگوں سے پوچھا، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بت کیا ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ یہ ہمارے خدا ہیں اور ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم ان کے ذریعے بارش مانگتے ہیں اور دشمنوں پر فتح حاصل کرتے ہیں۔ عمرو بن لحیہ کو یہ سب بہت اچھا اور آسان لگا۔ اس نے وہاں رہنے والوں لوگوں سے کہا، کیا مجھے کچھ بت مل سکتے ہیں؟ جواب میں اسے کچھ بت دے دیے گئے۔ وہ ان بتوں کو بڑے احترام کے ساتھ مکہ میں لے آیا اور کعبہ میں جگہ جگہ رکھ دیے۔ یوں اہل عرب میں بت پرستی کا دور شروع ہوا۔ عمرو بن لحیہ کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا۔ آہستہ آہستہ عمرو بن لحیہ عرب میں سب سے زیادہ معتبر بن گیا۔ جو بھی وہ کہتا اسے دین سمجھا جاتا۔ عمرو نے اپنی زندگی بت پرستی پھیلانے میں لگا دی۔ اسے کوئی نئی شکل والا بت ملتا تو وہ اسے بھی اٹھا کر کعبہ میں لے آتا۔ عمرو بن لحیہ کے پاس ایک جن تھا جس کا نام ابو ثمامہ تھا۔ ابو ثمامہ جن نے عمرو کو لکڑی کے تختوں پر بنی تصویروں کے بارے میں بتایا، اس جگہ کی نشاندہی کی اور کہا، یہ بت تمہارے لیے عزت، سکون اور حکومت لائیں گے، انہیں مٹی سے نکال لاؤ، یہ بت ہر مشکل اور برے وقت میں تمہاری مدد کریں گے۔ عمرو مٹی اور ریت کی کھدائی کر کے ان بتوں کو ڈھونڈ لایا اور یہ بت کعبہ میں رکھ دیے گئے۔ اس سال حج کے موقع پر آنے والے لوگوں سے عمرو نے کہا، یہ تمہارے خدا ہیں، تم ان کی عبادت کرو، یہ تمہیں مشکل سے بچائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ بعد کے عرصہ میں مکہ کے ہر گھر میں بت موجود تھے۔ تمام لوگ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ان بتوں کو سلام کرتے، چھوتے اور اپنی حفاظت اور کامیابی کی دعائیں مانگتے۔ گھر واپس آتے ہی وہ اپنے بتوں کے سامنے حاضر ہو جاتے اور پھر سے انہیں سلام کرتے۔ سفر کے دوران جب کہیں رات گزارنے کے لیے رکتے تو 4 پتھر ڈھونڈتے اور ان میں سے بہترین پتھر کو خدا بنا لیتے اور باقی 3 پتھروں کو کھانا بنانے کے لیے چولہے کے طور پر استعمال کرتے۔ عمرو بن لحیہ کے بعد عرب میں بت پرستی عام ہو گئی۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک خدا تھا۔ ایسے لوگ جو بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، ایک خدا پر یقین رکھتے تھے، ان کے گھروں میں بت موجود نہیں تھے، انہیں حنیف کہا جاتا تھا۔